السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لبنان میں بندرگاہ پر دھماکے میں ہلاکتیں 100 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ حکومت پاکستان نے ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے، جس کے تحت پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر، سیاچن اور سر کریک کے متنازع علاقے اپنی حدود میں دکھائے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی انتظامیہ نے دارالحکومت سری نگر میں کرفیو ختم کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 15 اموات اور 675 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے شکار مزید 857 مریض دم توڑ گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 52,000 سے زیادہ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ امریکہ میں عالمی وبا کے متاثرین 49 لاکھ اور اموات 1,60,000 سے بڑھ گئی ہیں۔ امریکہ اور برازیل دونوں ملکوں میں اموات کی تعداد 1,000 سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ صحت کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا ماں اپنے بچے کو بلا خوف و خطر اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ ماں کے دودھ سے وائرس بچے میں منتقل نہیں ہوتا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لبنان میں بندرگاہ پر دھماکے میں ہلاکتیں 100 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ لبنان کی حکومت نے دارالحکومت بیروت کی بندرگاہ پر منگل کو ہونے والے دھماکے کے بعد 2 ہفتوں کے لیے ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ صدر مشل اون نے دھماکے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے۔ لبنان میں کام کرنے والی تنظیم ریڈ کراس کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 4,000 سے زیادہ افراد زخمی ہیں۔ ریڈ کراس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی ٹیمیں بیروت کے نواحی علاقوں میں ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے، جبکہ ریسکیو ورکرز دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں بندرگاہ اور اس کے اطراف املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے اور کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے کی وجوہات اب تک سامنے نہیں آ سکی ہیں، تاہم حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بندرگاہ کے ویئر ہاؤس میں 2,750 ٹن ایمونیم نائٹریٹ موجود تھا، جس میں دھماکہ ہوا، جو گزشتہ 6 برس سے وہاں محفوظ رکھا تھا۔ دوسری جانب صدر مشل اون نے ملک کی دفاعی کونسل کو دھماکے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک نے بیروت دھماکے پر افسوس کا اظہار کیا ہے، جبکہ ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ملائیشیا لبنان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی اپنے ایک بیان میں بیروت دھماکے کے متاثرہ افراد کے لیے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ مائک پومپیو نے کہا کہ ہم بیروت دھماکوں کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سانحے کے اثرات سے باہر نکلنے کے لیے لبنان کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ حکومت پاکستان نے ملک کا نیا سیاسی نقشہ جاری کر دیا ہے، جس کے تحت پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر، سیاچن اور سر کریک کے متنازع علاقے اپنی حدود میں دکھائے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ نقشہ عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے اور کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں متعین ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سیاسی نقشہ جاری کر کے پاکستان نے باور کروایا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر سفارتکاری جاری رکھے گا، جبکہ بعض ماہرین کی جانب سے اس اقدام پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے جذباتیت پر مبنی قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھی نئے سیاسی نقشے کے اجرا کو مسترد کر دیا ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ نقشہ بھارت کی ریاستوں گجرات اور کشمیر پر غیر مدلل دعووں کی مشق ہے، جو سرحد پار دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے توسیع پسندانہ عزائم کے عکاس ہیں۔ اس مساکہ خیز اقدام کی کوئی قانونی حیثیت یا بین الاقوامی ساکھ نہیں ہے۔ ادھر پاکستان نے بھارت کی وزارت خارجہ کے بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ نفاست اور حقائق کو مسخ کرنے سے بھارت غیر قانونی اور ناقابل قبول عمل سے
جموں اور کشمیر پر اپنے قبضے اور 5 اگست سن 2019 کے اقدامات پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی پارلیمان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے، جس میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی سختیوں جیسے اقدامات کو قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیر میں بھارت کے اقدام کا 1 سال پورا ہونے پر خصوصی دن منا رہا ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے تعمیری قدم اٹھائیں جو بھارتی جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے سینٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کشمیر کی موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے 10 نکاتی لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے کہ کشمیر کی آئینی حیثیت کی تبدیلی کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہے، جس سے وادی میں ترقی اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر نے دارالحکومت سری نگر میں کرفیو ختم کر دیا ہے، لیکن مقامی پولیس اور نیم فوجی دستوں نے لگاتار دوسرے دن بھی شہر میں غیر معمولی حفاظتی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں۔ وادی کشمیر کے دوسرے شہروں میں بھی لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں نافذ رہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ بندشیں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ناگزیر ہیں۔ اس دوران پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی سری نگر میں واقع رہائش گاہ پر بھارت کے مرکزی دھارے میں شامل یا مین اسٹریم اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں کے اجلاس کے انعقاد کو روکنے کے لیے اس پورے علاقے کی خاردار تار ڈال کر اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر کے ناکہ بندی کر دی ہے۔ بھارت کی حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ اراکین اور لیڈروں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے کئی دوسرے مقامات کے ساتھ ساتھ جموں کے علاقے میں بھی جموں و کشمیر کو خصوصی پوزیشن دلانے والی آئین ہند کی دفعہ 370 اور دفعہ 35A کے خاتمے کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر جشن منایا اور جگہ جگہ بھارت کا قومی پرچم لہرایا۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی معیشت گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری شورش کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ 5 اگست سن 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے جموں و کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنانے کے ساتھ ہی اس کے طول و عرض میں نافذ کیے جانے والے لاک ڈاؤن اور اب لاک ڈاؤن کے اندر لاک ڈاؤن یعنی کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر اس سال مارچ سے نافذ بندشوں کی وجہ سے علاقے کی کاروباری سرگرمیاں تقریباً ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ مقامی تاجر برادری اور صنعت کاروں نے اب بھارتی حکومت سے ایک اکنامک بیل آؤٹ کی درخواست کی ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد 4 ماہ تک پاکستان کی برآمدات میں ہونے والی مسلسل کمی کے بعد رواں سال جولائی میں پاکستان کے برآمدات میں لگ بھگ 6% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران افغانستان کے پاکستانی برآمدات میں 25% سے کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے تجارتی حجم میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جسے دونوں ملکوں کے حکام بات چیت سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ادھر پاکستان نے خنجراب کے راستے چین کے ساتھ باہمی تجارت کو عارضی طور پر بحال کر دیا ہے، جو کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے روک دی گئی تھی۔ پاکستان نے تمام تعلیمی ادارے 15 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم کے ایک اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام اسکول اور یونیورسٹیاں آئندہ ماہ سے اپنی کلاسیں شروع کر دیں گی اور حکم عدولی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ افغان عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 400 متنازعہ طالبان قیدیوں میں کوئی غیر ملکی قیدی نہیں ہے، جن کے متعلق افغان حکومت چاہتی ہے کہ ان کی رہائی کا فیصلہ لویا جرگا کرے۔ این ڈی ایس کے سابق سربراہ اور لویا جرگا بلانے والے کمیشن کے سربراہ محمد معصوم ستانک زئی نے نیوز کانفرنس کو بتایا کہ تحقیقات کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس فہرست میں کوئی غیر ملکی جنگجو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن جرگا افغان حکومت کو بتائے گا
کہ ان 400 قیدیوں کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے شمالی شہر ایودھیا میں تاریخی بابری مسجد کی زمین پر متنازع رام مندر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بدھ کو مندر کے سنگ بنیاد رکھنے سے قبل خصوصی پوجا بھی کی۔ بعد ازاں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ آج کے اس خاص موقع پر دنیا بھر میں رام کے ماننے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت ایودھیا میں ایک سنہری باب لکھنے جا رہا ہے اور کئی صدیوں کا انتظار ختم ہو گیا ہے۔ مودی کا خطاب بھارت کے بیشتر ٹی وی چینلز نے براہ راست نشر کیا۔ مندر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب کے موقع پر ایودھیا شہر کی کئی اہم سڑکوں کو رکاوٹیں اور خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا گیا تھا، جبکہ شہر میں بیشتر دکانیں اور کاروبار بھی بند رہا۔ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایودھیا شہر میں پولیس کی بھاری نفری کے علاوہ نیم فوجی دستوں کے 3000 اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ یہ مندر اس مقام پر تعمیر کیا جائے گا جہاں 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی بابری مسجد قائم تھی۔ اس مسجد کو 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے یہ کہہ کر مسمار کر دیا تھا کہ یہ مسجد ان کے بھگوان رام کی جائے پیدائش پر تعمیر کی گئی تھی۔ مسجد کی مسماری کے بعد بھارت بھر میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے تھے، جس میں 2000 افراد مارے گئے تھے۔ مرنے والوں میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ مسجد کی مسماری کے بعد سے یہ معاملہ بھارت کی سیاست اور معاشرت میں وجہ نزاع بنا رہا تھا۔ رام مندر کی تعمیر کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست گزار اقبال انصاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو یہ یقین دہانی کرانا ہوگی کہ ہندو تنظیمیں وارانسی اور متھورا شہر میں موجود مساجد پر مندر کی تعمیر کا مطالبہ نہیں کریں گی۔ افغان وزارت صحت کے ایک جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان کے 35 صوبوں میں کورونا وائرس کی وبا شروع ہونے کے بعد سے اب تک 31.5% افراد کو اس انفیکشن کا سامنا ہوا ہے۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر احمد جواد عثمانی نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغانستان میں وبا کے آغاز کے بعد کابل میں تقریباً 53% افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اموات کی تعداد کا اعلان آئندہ ہفتے کیا جائے گا۔ افغانستان میں جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تعاون سے ملک کے 9 زونز میں اس جائزے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان اولڈ ٹریفرڈ ٹیسٹ میں ٹی وی امپائر کے پاس اوور اسٹیپنگ کی صورت میں نو بال دینے کا اختیار ہوگا۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیمیں 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے میچ میں بدھ کو مد مقابل ہیں۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ٹی وی امپائر کے پاس اوور اسٹیپنگ پر نو بال کا اختیار ہوگا۔ اس سے قبل فیلڈ امپائر ہی یہ اختیار استعمال کرتے آئے ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا کہنا ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کی رضامندی کے بعد ہی آزمائشی بنیاد پر ٹی وی امپائر کو اوور اسٹیپنگ پر نو بال دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آئی سی سی کے مطابق ٹی وی امپائر ٹیکنالوجی کی مدد سے بالر کے کریز سے پاؤں آگے ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ لیں گے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔